الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ جن کافروں نے لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے۔ اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کریم کی مدد شامل حال ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ کا اختتام گزشتہ نشست میں ہو چکا تھا، تو آج سورہ محمد کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات جمعرات کو سورۃ الزخرف کا اختتام ہوا تھا، تو پھر چونکہ اس کے ساتھ ہی 25 سپارے مکمل ہوئے تھے، تو پھر ایسا کیا گیا کہ جمعرات کی نشست میں 26ویں سپارے کی پہلی سورت کا آغاز ہوگا اللہ کے فضل سے سورہ احقاف کا، اور جمعۃ المبارک کی نشست میں آج دوسری سورت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی سورہ محمد کا۔ تو انشاءاللہ العزیز سورت محمد کے مضامین آج کی نشست سے ہم سیکھنے اور سمجھنے کا اہتمام کریں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ سورت محمد یہ زیادہ معروف نام ہے، اور سورۃ القتال بھی اس سورت کا نام ہے۔ سورۃ القتال یعنی لڑائی کرنا، جہاد کرنا۔ اس صورت میں بالخصوص چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جہاد کے احکام کی تعلیمات اور ترغیبات بیان کرنے کا حکم ہوا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ القتال کہتے ہیں۔ اور دوسرا معروف ترین نام جو کہ تمام مصاحف کے اندر ذکر کیا جاتا ہے وہ سورہ محمد ہے۔ تو اس سورت کو محمد کہنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ آیت نمبر 2 کے اندر، جیسے ابھی آپ نے سماعت کیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ آیت نمبر 2 کے اندر لفظ محمد کا استعمال ہوا ہے، اس لیے پھر اس سورت کا نام محمد ہی رکھ دیا گیا۔ اگرچہ حقیقت الامر یہ ہے، کوئی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ آئندہ استعمال ہوا ہے، یہ وجہ بھی تب وجہ بنتی ہے جب کہ رسول پاک علیہ السلام اس وجہ کو منتخب فرمائیں، وگرنہ میں کہتا ہوں کہ لفظ محمد قرآن حکیم میں کل 4 صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہی صورت ہے سورہ محمد، ایک سورہ آل عمران کے اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ایک سورہ احزاب کے اندر 22ویں سپارے میں ہم جب گزر رہے تھے، جس میں ختم نبوت کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور سورہ فتح کے اندر بھی رب کائنات نے آیت کا آغاز ہی یہاں سے کیا، محمد الرسول اللہ، جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، تو وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ میں کہتا ہوں سورہ آل عمران کو بھی سورہ محمد نام نہ دیا، یہ رسول اللہ کے اپنے فیصلے تھے اللہ کے حکم سے۔ سورہ احزاب اس کو یہ نام تو دے دیا گیا کہ تمام لشکر اکٹھے ہو کر آ جائیں، تو تمام لشکروں کے اکٹھا ہونے کو احزاب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر تمام لشکر حضور کے خلاف اکٹھے ہو کر آ گئے۔ سورت کا نام ہی سورہ احزاب رکھ دیا گیا، سورت محمد نام وہاں بھی نہ رکھا گیا۔ سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کی کہانی
کا اللہ کریم میں ارشاد فرمائی ہوئی ہے، تو وہاں بھی اس کو سورۃ فتح کا نام تو دے دیا گیا، ایک واقعہ اور ایک کامیابی کی طرف تو اس کو منسوب کر دیا گیا، لیکن اس کا نام سورۃ محمد نہیں رکھا۔ یہ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ 4 صورتیں ہیں جن کے اندر لفظ محمد استعمال ہوا ہے، لیکن ایک جگہ نام سورۃ محمد رکھنا اور باقی 3 جگہ سورۃ محمد نام نہ رکھنا، ایک کا نام سورہ آل عمران رکھ دینا، ایک کا نام سورہ احزاب رکھ دینا اور ایک کا نام سورہ فتح رکھ دینا۔ میں نے آپ کو کئی بار عرض کیا ہوا ہے کہ یہ نام رکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ قیاسی نہیں ہے بلکہ یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان پر موقوف ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر موقوف ہے۔ جس طرح کا اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے کہ اس صورت میں اگرچہ عنوانات تو ڈھیروں ہیں لیکن فلانا عنوان اٹھا کر کے صورت کا نام بنا دیا جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم الہی وہی عنوان اٹھا کر کے تو صورت کا نام بنا دیا کرتے تھے۔ تو اس صورت کے متعلق حکم ہی یہ تھا کہ آیت نمبر 2 کے اندر لفظ محمد استعمال ہوا ہے، لہذا اس کا نام سورہ محمد رکھ دیا جائے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کا نام سورہ محمد رکھ دیا۔ بعض ائمہ تفسیر نے یہ بھی ارشاد کیا اس صورت کا نام محمد کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں ایک مقام پر تو ایسا ہو جاتا کہ لوگوں کو صاف صاف قرآن پاک میں بتا دیا جاتا نزل علی محمد، کہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا ہے اس ہستی کا اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے بھی بھئی دیکھو ویسے تو ہم جانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں علم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا، لیکن قرآن پاک میں صاف صاف کہیں لکھا بھی تو ہونا کہ حضور پر قرآن نازل ہوا، تو چونکہ یہ عنوان یہاں جو چلا نزل علی محمد، نام لے کر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کس پر نازل کیا گیا، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس مقصد کو اٹھانے کے لیے کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے اس ہستی کا نام نہیں جاننا چاہو گے، یا اللہ جاننا چاہیں گے، میں محمد، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلی بات تھی جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ باقی صورت محمد یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورت نہیں ہے، اس کا ماحول مدنی ہے، اس کا مزاج مدنی ہے، اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ مدنی ہے۔ جب میں نے مدنی کہا تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مدنی صورتوں کے اندر مشرکین مکہ کی باتیں کم ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو نہیں ہی ہوتی ہیں، منافقین کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ کیسے سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف اور ہادی اسلام کے خلاف، اور مسلمانوں کو کیسے ورغلاتے تھے، راہ حق سے ہٹانے کے لیے ان کے اہتمامات اور ان کی سازشیں کس طرح کی ہوتی تھی۔ یہودیوں کا حوالہ اس میں ہوگا، اس میں احکام کی باتیں کی جاتی ہیں، عقائد کی باتیں مکی صورتوں میں کی جاتی ہیں زیادہ، اور احکام کی باتیں مدنی صورتوں میں زیادہ کی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس صورت کے اندر احکام کی باتوں میں سے میں کہتا ہوں کہ جہاد کی باتیں رب کائنات نے جہاد پر ابھارا ہے، اور صرف ابھارا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جہاد کرنے کے لیے جب بھی کوئی نکلے گا، قرون اول میں تو خود صحابہ تھے جہاد کے لیے نکلنے والے، اور قیامت کی صبح تک جب بھی کوئی جہاد کے لیے نکلے گا وہ جیسا بھی ہوگا، کمزور ہے یا طاقتور ہے، اللہ کریم ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ اور گزشتہ اسلامی ہسٹری میں تو آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا ہی ہے کہ بدر میں تھوڑے بھی ہوں تو غالب ایمان والے ہی آتے ہیں، احد میں تھوڑے بھی ہوں تو غالب ایمان والے ہی آتے ہیں، یعنی جتنے بھی غزوات اور جہاد ہوئے ہیں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کافروں کی بنسبت کم رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور یقیناً کامیابی ادھر ہی ہوتی ہے جدھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو گزشتہ ہسٹری میں تو اسلام کی تاریخ میں تو مسلمان کہیں نہ کہیں یہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قریب ترین کے ماحول میں اگر دیکھنا چاہو تو 20 سال کی رسوائی کے بعد آخرکار امریکہ کو ہار کر کے تو شکست کھا کر کے بھاگ جانا پڑتا ہے، اور ٹوٹے چپلوں والے اور پرانے ترین اسلحوں والے افغان اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ان کو کامیابی عطا فرمائی، اس لیے کہ جہاد کے لیے قرآن کا حکم یہی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کسی بھی زمانے کو تم مسلم ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ میدان جہاد میں اتر جانا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد تمہیں ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے پاکستان کے معاملے میں کئی بار آپ دیکھتے رہتے ہیں ہر 1.5-2 سال کے بعد یا ہر الیکشن کے زمانے میں بڑے چھڑیں بہت ماری جاتی ہیں، بڑے چھڑیں بہت ماری جاتی ہیں، ہم تہس نہس کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن آپ نے تازہ ترین آپ کو معلوم
معلوم ہے کہ جب ہندوستان کے 2-4 طیاروں نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ادھر ہی مار گرایا گیا، ایسے میں مار گرایا گیا۔ یہ انسانی طاقت نہیں ہے، پیچھے اللہ کی قوت اور مدد شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی مدد فرما دیتی ہے۔ ورنہ آنن فانن ہوا میں اڑتے پرندوں کو مار گرانا مشکل تو ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ زمینی شکار آسان ہوتا ہے کہ فضاؤں میں اڑنے والا شکار آسان ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ زمین کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو مار گرانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور پرندہ بھی طیارے کی صورت میں ہزاروں کلومیٹر پر ہار کی رفتار سے چلنے والا ہو تو اسے گرا دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں مشکل اس لیے نہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ رب کائنات نے سورہ محمد کے اندر بھی اور کئی مقامات کے اندر وعدہ دے رکھا ہے، میرے نام کی خاطر اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جب بھی تم میدان جہاد میں اترو گے اللہ کریم تمہیں مدد عطا فرمائے گا۔ اس صورت کے اندر چونکہ مدنی صورت ہے، خاص کر کے جہاد کے حوالے سے رب کریم نے مدد کرنے کا بڑا وعدہ فرما رکھا ہے، اور مجاہدین کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس صورت کے اندر انشاءاللہ ہم وہ بھی ملاحظہ کریں گے۔ مومنین کے لیے جنت کی باتیں بھی رات کو صورت زخرف کا جب اختتام ہو رہا تھا تو اللہ کریم نے بے شمار نئی سے نئی حدیثیں جنت کے حوالے سے پڑھنی نصیب فرمائیں۔ جو رات کو آنے والے ہمارے مہمان ہیں وہ محظوظ بھی ہوئے، لذت مند بھی ہوئے، میں بھی محظوظ بھی ہوا، مسحور بھی ہوا، لذت مند بھی ہوا اور حیرت ناک بھی ہوا کہ جنت کے اندر یہ عنوانات پہ رب کائنات نے قائم کر رکھے ہیں۔ 25 سپارے گزرنے کے بعد اب جبکہ 26ویں سپارے میں ہم داخل ہو رہے ہیں سورہ محمد کے حوالے سے، تو جنت کے اندر نہریں ہیں، پانی کی ہے، دودھ کی ہے، شہد کی ہے، شراب کی ہے، یہ باتیں سننے کو تو ضرور ملتی رہی ہیں، لیکن گزشتہ 25 سپاروں میں اور 26ویں سپارے کے بعد بھی کہیں بھی ان 4 نہروں کا نام لے کر اللہ کریم نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، کہیں حور و غلمان کی بات کر دیتا ہے اللہ کریم، کسی صورت کے اندر جنت کی نعمتوں کا حوالہ چھیڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جنت کے اندر کبھی اپنے دیدار کا حوالہ رسول اکرم علیہ السلام کی زبان اقدس پر جاری فرما دیتا ہے۔ تو کہاں کر کے کون سی بات جنت کی کہنی ہے، یہ اللہ کی اپنی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن سورہ محمد کے اندر رب کائنات نے 4 نہروں کا حوالہ دیا ہے کہ ایک پانی کی نہر ہے، اس کا پانی کیسا ہوگا، ایک دودھ کی نہر ہے، اس کا دودھ کیسا ہوگا۔ جب دودھ کی نہر کا تلاوت کرتے کرتے بھی جب میں یہاں سے گزروں نا تو مجھے اپنے گھر کے اور آپ کے گھروں کی حالات یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا سا دودھ لیٹ ہو جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا تیری شان ہے کہ جنت بن چکی ہے، جنت بن چکی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی تک بنی نہیں ہے، جنت بن چکی ہے، پانی کی نہر چل رہی ہے، اندر شراب اور دودھ اور شہد کی نہر چل رہی ہے، تو وہ کسی بھینس سے نچوڑا ہوا دودھ بھی نہیں ہے، قدرت کاملہ سے پیدا شدہ دودھ ہے، صدیاں ہو گئی ہیں جنت کو بنے ہوئے۔ قرآن یہ تو کہتا ہے کہ وہ جو دودھ کی نہر ہے وہ چل رہی ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے تو وہ نکالنا پڑتا ہے تو نیا ڈالنا پڑ جاتا ہے، یعنی یہ بات رب کائنات نے قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں کہی ہے۔ تو قرآن جنت کی شان آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ہی ہے، جنت میں کوئی منفی پہلو ہے ہی نہیں ہے، جنت میں ہر شے مثبت ہی مثبت ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون آور ہی سکون آور ہے، انسان کو تسکین ہی دینے والی ہے، جنت میں کوئی منفی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو دودھ کا خراب ہو جانا یہ تو اچھی خاصی ٹینشن بن جاتی ہے کہ اب دودھ کہاں سے لائیں، تو جنت میں ایسا ماحول نہیں ہے تو دودھ خراب ہونے والا۔ تو 4 نہروں کا حوالہ اللہ کریم نے جنت میں اسی سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ باقی منافقین کو ڈرایا ہے، دمکایا ہے کہ اپنی منافقت والی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ رات کو بھی دیکھیں میں آپ کو وہ آیت بتا رہا تھا کہ کتنا سکون آور لہجہ تھا قرآن کا اور کتنی تسکین دینے والی آیت تھی قرآن کی کہ رب کائنات نے بھلے رسول پاک علیہ السلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا تھا اور حروف کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھیں، مولا کائنات نے کہا یہ اپنی تدبیریں کرتے رہتے تھے اور ہم اپنی تدبیریں کرتے رہتے تھے، یہ رسول اللہ کو گرانے کی تدبیریں کرتے تھے، ہم محمد مصطفیٰ کو بچانے کی تدبیریں کرتے تھے۔ اور اس بار تو ان کی تدبیر اتنی ڈاٹی تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ آج کا دن آخری دن ہے اس دنیا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، مولا کائنات نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تم نے جتنی بھی محکم اور مضبوط تدبیر کی ہے اور سازش کی ہے اور مکاری کی ہے رسول اللہ کو آج اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے، اللہ کریم نے اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط تدبیر فرمائی ہے۔ تم اپنا زور لگا لو، اللہ اپنی قدرت دکھائے گا۔ تمہارا خیال ہے کہ محمد کا آج کا دن اور رات آخری دن اور رات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے یتم نورہ، اللہ اس نور محمد کو اپنے کمال تک لے کر جانے والا ہے۔ ابھی انہوں نے نہیں آنا ہے میرے پاس، ہم جب چاہیں گے تبھی ہمارے پاس آئیں گے۔ تو رب کائنات وہ مکہ سے ہجرت کا زمانہ اور اس کے بعد پھر مدینہ کے مزید 10 سال
رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اقدس کے بیان کی ہے، اور وہ 10 سال جب پورے ہونے کو آئے تو رب کائنات نے فرشتہ بھجوایا تھا اور آ کر پوچھا گیا تھا، جناب جبرائیل حاضر خدمت ہوئے تھے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اگر مزید رہنا ہے تو جیسے آپ کی مرضی، اور اگر چاہتے ہیں تو آپ کو بلا لیتے ہیں۔ تو الیوم اکملت کا اعلان تو ہو چکا ہے۔ تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالرفیق الاعلیٰ کے الفاظ کہتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اللہ کے دنیا میں رہنے کا حاصل معنی حدیث کا یہ ہے کہ دنیا میں رہنے میں کیا لذت ہے، دنیا میں رہنے کا کیا مزہ ہے، اصل مزہ تو مولا تیرے جوار رحمت میں رہنے کا ہے۔ جب مقصد پورا ہو گیا، دین کی تکمیل ہو گئی ہے، اب تیرے پاس آنا ہی مجھے اچھا لگتا ہے، میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں۔ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا گزشتہ 3-4 سال آپ کی زندگی میں ایسے گزرے ہیں؟ کئی مسلمان اسی عنوان کو سن کر کہتے ہیں ہاں جی واقعی ایسا ہے کہ ماحول اتنا تیزی کے ساتھ ڈسٹرب ہوا ہے۔ میرے اپنی دل کی کہانی یہ ہے، اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو سچی سی بات یہ لگتی ہے کہ دنیا میں رہنے کا کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا ہے ابھی۔ گزشتہ چند سال پہلے تک چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ حالات میں امن تھا، سکون تھا، کوئی اطمینان تھا، کسی نہ کسی جہے سے کہیں سے کوئی سکھ کی ہوا کا لہر اور جھونکا چل پڑتا تھا۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے حالات اتنی تیزی کے ساتھ تتر بتر ہو رہے ہیں کہ وہ دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں رہ رہا ہے، بس دن پورے کرنے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مولا بس پھر جب یہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں تو تیرے پاس آنے ہی کو پسند کروں گا۔ تو الغرض یہ کہ اس صورت کے اندر منافقین کو دھمکایا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے کہ بھئی جو تم شرارتیں کرتے ہو تمہیں یاد رکھنا چاہیے اور تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تم جتنی مرضی پکی شرارت کر لو، جتنی مرضی محکم شرارت کر لو، اللہ کریم تمہاری ہر سازش کو ظاہر کرنے والا ہے، اس کا اثر ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ کا ارادہ جو ہے کسی کے ارادوں سے، کسی کی سازشوں سے، کسی کی مکاریوں سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اگر میری زندگی کا ابھی اور سال باقی ہے، یہ 10 چھتیں اس طرح کی مجھ پر گر جائیں، مجھے تب بھی زندہ رہنا ہے، مجھے تب بھی باقی رہنا ہے۔ میں گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے بھی آ جاؤں تو مجھے سلپ کر کے 1 انچ تھوڑا سا ہٹا دیا جائے گا، مجھے باقی ابھی رہنا ہے۔ یہ موت کے فیصلے یہ لوگوں کی سوچوں پر نہیں ہوتے، موت کے فیصلے لوگوں کی عیاریوں پر نہیں ہوتے، کسی کی تباہی کے فیصلے یہ منافقین مدینہ کے اتفاق رائے سے غالب اور نافذ نہیں ہوتے۔ یہ کسی بھی زندگی کا خلق الموت والحیات، خالق وہی ہے زندگی کا بھی اور خالق وہی ہے موت کا بھی۔ جب وہ چاہتا ہے تو گھر بیٹھے بستر پر بھی موت آ جاتی ہے، اور جب اس کا ارادہ غالب ہوتا ہے کہ بندے کو ابھی جینا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ سیلابوں کے اندر بندے بچ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس کے اندر بندے بچ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ موت ناچ رہی ہوتی ہے لیکن وہاں بھی بندے بچ جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی کتنی خواہش تھی کہ اے اللہ کریم میدان جہاد میں شہید ہو جاؤں۔ ان کا قمیص جب اٹھایا جاتا تو میں کہتا ہوں کہ ان کے قمیص کو اٹھائے جانے کے بعد جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جسموں پر بال نظر آتے ہیں تو ان کے جسم پر بال نظر نہیں آتے ہوتے تھے، 70-72 قسم کے زخموں، تیروں کے زخموں کے نشان، تلواروں کے زخموں کے نشان نظر آتے ہوتے تھے۔ ویسی خواہش کو لے کر تلواروں کے نیچے آتے، تلواروں سے لڑ جاتے، مٹ بھیڑ ہو جاتی، تلواریں چلاتے اور بے باکی کے ساتھ تلواریں چلاتے کہ کہیں مجھے بھی لگے ایسی تلوار کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ لیکن اللہ کریم چاہتا نہیں تھا کہ آپ کو میدان جہاد میں آپ کی جو موت کا فیصلہ بستر پر ہی ہے تو بستر پر ہی، اور ادھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے کافر خواہشوں میں رہے کہ اے کاش کہیں ایسا موقع بن جائے کہ حضور کی نعوذ باللہ العزیز گردن مبارک ہماری تلوار کے نیچے آئے۔ کئی بار زہروں کے اندر تلواریں اور نیزوں کی انیاں جو ہیں وہ بھگو کر کے تو پھر بھی لے جا کر حضور پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ کسی کافر کی تلوار لگنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور موت واقع ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تو تلواروں کی چھاؤں میں بھی زندگی ہستی رہتی ہے، اور اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو گھر کے وہ بستر جہاں بندہ اپنے آپ کو سب سے سیف محسوس کرتا ہے، موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ الغرض منافقین کو صاف صاف اس صورت کے اندر سمجھایا گیا ہے۔ یہ مختصر صورت کا تعارف پیش کرنے کے بعد 95 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور 96 نمبر پر اللہ کریم نے سورہ محمد کو نازل کیا ہے، لیکن بہرکیف نمبر نازل ہونے میں اس کا 96 نمبر ہے، لیکن قرآن حکیم میں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں کہ حضور نے کتنے نمبر پر اس کو رکھا ہوا ہے تو 47 نمبر ہے، 47ویں نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، حکمت اللہ کریم جاننے والا ہے کہ نازل ہونے میں سب سے پہلے ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن رکھنے میں وہ
21ویں سپارے میں جا کر اس کو رکھا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہمیں توقیفاً ہی جاننے ہوتے ہیں، یعنی یوں ہی جاننے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اور رسول اللہ علیہ السلام نے جہاں جس عنوان کے ہونے میں حکمت جاری ہوئی ہے تو وہاں پر ان آیات کو اور ان صورتوں کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب میں اتنا کو کہنے کے بعد ارادہ رکھتا تھا کہ آج سورت کا آغاز باقاعدہ اسباق کی صورت میں ہو جائے۔ 3 آیات بینات میں نے آپ کے لیے پڑھی ہیں، منٹ بھی ہمارے پاس بڑے گنے چنے سے رہ گئے ہیں، لیکن ان 3 آیات بینات میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے رحمت کا سامان موجود ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ہدایت کا نور موجود ہے۔ آئیے ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہا بھی کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے اس میں رحمت کا کون سا پیغام موجود ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اضل اعمالہم، اللہ کریم ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ رک کر کے میں ایک تو اس آیت کا پس منظر تھوڑا سا آپ کے لیے بیان کرنا چاہوں گا، اس کے بعد تھوڑی سی خود بھی رہنمائی میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اس آیت مبارکہ سے لینا چاہوں گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، یہ کن لوگوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور کن کافروں کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ جناب ابن عباس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مکہ والے کافروں کا حوالہ ہے۔ مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ حتی الامکان کوشش کی جاتی تھی زور کے ساتھ بھی، پہلے پیار سے سمجھانا، پھر دماغی حملے کرنا اور اس کے بعد طاقت سے سمجھانا مسلمان ہونے والوں کو کہ تم محمد کے پاس نہ جانا، ان کی بات نہ سننا۔ اگر کوئی داخل اسلام ہو جاتا تو ان کو پکڑ کر سخت سے سخت ایذائیں دی جاتی، ان کو پکڑا جاتا، باندھا جاتا، سارا دن دھوپ کا سیکا لگوایا جاتا، ان کے جسموں پر زخم لگائے جاتے، نمک چھڑکے جاتے، کوئلوں پر انہیں کھینچا جاتا، کوئلے ان کے جسم پر رکھے جاتے، پتھروں پر ان کو گھسیٹا جاتا۔ یہ ساری تاریخی کہانیاں چند لفظوں کے اندر ہم مسلمان جانتے ہیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس کا خیال یہ ہے کہ جن کافروں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا یہ مکہ والے کافر مراد ہیں۔ یہ ایک تحقیقی قول یہ ہے کہ مکہ والے کافر مراد ہیں۔ دوسرے تحقیقی قول کے اندر بھی کافر مکہ والے ہی مراد ہیں، لیکن اس میں جو عمومی ماحول تھا کہ ہر نئے اسلام میں داخل ہونے والے کو اذیت دینی یا کسی کو حضور کے قریب آنے ہی سے روک دینا کہ کہیں یہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، یہ تو ایک عمومی ماحول ہے۔ لیکن تفسیر نمبر 2 کے اندر ایک مخصوص واقعہ کی طرف بھی اشارہ ائمہ تفسیر نے کیا ہے، اور تفسیر کا وہ پہلو جناب امام ضحاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سن 6 ہجری میں رسول پاک علیہ السلام تقریباً 1500 جان نثاروں اور صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا اور بڑی تلخ قسم کی شرائط صلح نامہ کے اندر رسول پاک علیہ السلام سے طے کی گئیں، جن تلخ ترین شرائط کو دے کر جناب عمر کی بے قراری اس موقع پر تاریخ کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج شناسی اور جناب حضرت علی کا تدبر اور تحمل، میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ ان صحابہ پر کیا بیت رہی تھی، کون کتنی بے قراری میں تھا، کون کتنے تدبر میں تھا، کون کتنے اعتماد اور یقین میں تھا رسول اکرم علیہ السلام کی باتوں پر۔ تو پھر اس موقع پر روک دیا گیا اور اس سال تو عمرہ آپ نہیں کر پائیں گے، البتہ اگلے سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ بھی ان شرائط کے ساتھ۔ تو ضحاک کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کافر تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے راستے سے روکا۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور کائنات کا اضل اعمالہم، کہ اللہ کریم نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ سے راستے سے روکنا اور کفر کرنا یہ دونوں برے کام اتنے برے کام ہیں کہ اللہ کریم اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کفر میں جتنے بھی اعمال بھلے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، اسلام کے ترازو میں رکھے جائیں تو بڑے نیک اعمال بنتے ہیں، بڑے اچھے اعمال بنتے ہیں۔ رب کائنات نے 14ویں سپارے میں اور پھر کئی اور موقعوں پر بھی اعلان کر رکھا ہے کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہے جب تک ایمان ساتھ جڑ نہیں جاتا ہے، کوئی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے جب تک ایمان کی دولت ساتھ جڑ نہیں جاتی ہے،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ ہمیشہ قاری قرآن کے سامنے رہنے چاہیے۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک بار اللہ کہو گے وہ بھی اچھا کام ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ 2 سجدے دو گے وہ بھی عمل صالح ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ کعبہ کا طواف کرو گے وہ بھی عمل صالح ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ کہیں نکڑے بیٹھ کر رو پڑو گے یہ بھی عمل صالح ہے۔ لیکن اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو لاکھ نمازیں، 2 لاکھ روزے، 10 لاکھ حج بھی ہوں انسانی زندگی میں جو کہ ممکنات میں سے نہیں ہے، تو قرآن حکیم کہتا ہے اضل اعمالہم، کفر اور نیکی کبھی یہ وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے، تو کفر اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتا ہے، جیسے کہ ایمان اعمال صالحہ کو بقا دینے والا ہے، ایمان گناہوں کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام میں داخل ہونے پر گزشتہ زندگی بھر کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں کہ جو تازہ ایمان اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں انہی کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد بھی ایمان اگر سلامت رہے تو کہیں ایک عمل صالح نصیب ہو جائے، توبہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر اللہ توبہ کی توفیق اور توبہ والا عمل صالح کسی کو نصیب فرما دے تو میں کہتا ہوں کہ اس پر بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ پچھلے گناہوں کو صرف یہی بات نہیں ہے کہ معاف کر دیتا ہے، وعمل صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو صرف معافی نہیں کرتا بلکہ اپنے فضل اور کرم سے گناہوں کو ایک گناہ کو بدل کر کے تو نیکیوں کی شکل میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب ترین انعام ہے اللہ کریم کا جو سمجھ سے ماورا ہے، ایک شے کو ختم ہی کر دینا اور ایک شے کو ختم نہ کرنا۔ بھئی میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ آپ کے برتن میں دودھ ہے اسے گرا دینا، یہ ایک تصویر ہے، دودھ نہ رہا، اور ایک تصویر یہ بھی تو ہے کہ دودھ نہ رہے، گرا نہ دو بلکہ پکڑ کر دہی بنا ڈالا جائے۔ رب کائنات ہے کہ میں گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں اور فضل کرنے پر آؤں تو ہوتے تمہارے گناہ ہیں، گناہوں کو بدل کر نیکیوں کی شکل میں تبدیل بھی فرما دیتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں اور یہ دونوں کام قرآن حکیم نے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ تو رب کائنات نے کہا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کافر اپنے خیال میں جو بھی نیک کام کرتے تھے، کافر نماز تو خیر نہیں پڑھتے تھے، روزے رکھنے کا کانسیپٹ بھی ان میں نہیں تھا، وہ کون سے کام تھے کافر جن کو اچھا سمجھتے ہوتے تھے، حالانکہ وہ اچھے نہیں تھے۔ ایک تو وہ حج کر لیتے تھے، کافر حج کر لیتے تھے، اگرچہ ان کی حج کا کوئی ادا بھی اسلامی حج کے ساتھ ملتی نہیں ہے، ان کا حج ننگے ہو کر ہوتا تھا اور وہ سیٹیاں بجاتے ہوتے تھے، اور ان کا تصور یہ ہوتا تھا کہ حج کرنا ہے، جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں تو وہ کپڑے پہن کر ہم حج تو نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی بری سی بات ہے۔ ایسے ناہنجار اور بے عقل تھے۔ قرآن حکیم نے تبھی تو ان کو بے عقل کہا کہ جن کپڑوں کو پہن کر گناہ کرتے ہو تو وہ کپڑے پہن کر تو حج کرنا پسند نہیں کرتے، تو اس جسم کا کیا کرو گے، اس کو کہاں پھینک کر آؤ گے حج کرنے کے لیے، اس جسم کے ہوتے ہوئے بھی تو تم نے گناہ کیے ہیں۔ وہ گناہ والے کپڑے پہن کر کے تو حرم میں آنا پسند نہیں کرتے، تو گناہوں سے لتھڑا ہوا جسم لے کر کیسے آنا پسند کر لیتے، حج وہ کرتے ہوتے تھے۔ دوسرا عربوں کی بلے کفر کا زمانہ ہی کیوں نہ ہو، مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، مہمان نوازی بہت کیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ جو قافلے حجاج بن کر کے مکہ میں آیا کرتے تھے بلے کفر کے زمانے، ان کو پانی پلانا یا سقیا، یہ ایک باقاعدہ عہدہ ہوتا تھا اور منصب ہوتا تھا کہ زمزم پلانے کی ڈیوٹی کس کی ہے، تو جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی یہ زمزم پلانا، پانی پلانا، پڑوسیوں کی کہیں مدد کر دینا، یہ چند ایک اہم کام کافروں کی ہاں بھی پائے جاتے تھے۔ اور کائنات کا جتنے بھی پائے جاتے تھے، بات یہ ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جب محمد مصطفیٰ پر ایمان سلامت نہیں ہے، یہ پانی پلانا بھی نیکی نہیں ہے، کھانا کھلانا بھی نیکی نہیں ہے، حج کرنا بھی نیکی نہیں ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی نیکی نہیں ہے۔ نیکی میں نیکی ہونے والی جان پڑتی ہی تب ہے جب اللہ کو بھی معبود مان لیا جائے، محمد مصطفیٰ کو رسول مان لیا جائے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اب جب کہ ہمارا وقت اختتامی مراحل کی طرف داخل نہیں ہو رہا بلکہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، رک کر کے ہم اس آیت سے کچھ تو اپنے لیے سبق لے لیں۔ میں آیت کی تفسیر نمبر 3 روک دیتا ہوں، آیت کی تفسیر نمبر 4 روک دیتا ہوں۔ مقصد پورا ہو چکا ہے کہ جن کافروں نے بھی اللہ کے راستے سے روکا تو ان کے اچھے اعمال بھی جو ان کے خیال میں اچھے تھے رب کائنات نے ضائع فرما دیے، تو مقصد پورا ہو گیا۔ واقعہ حدیبیہ کے میں نے کہا یہ تفسیر نمبر 2 تھی، مکے کے ماحول کی میں نے بات کر دی، یہ تفسیر نمبر 1 تھی، اور بھی بدر کا عنوان بھی اس میں رکھا
لکھا گیا ہے کہ بدر کے موقع پر جن 12 کافروں نے یہ کہا تھا کہ جنگ کے سارے خرچے ہم برداشت کریں گے، لنگر پانے کا بندوبست ہم کریں گے، اپنی طرف سے تو وہ نیکی سمجھ کر رہے تھے، لیکن مولا کائنات نے کہا ضل، ضائع ہے، ضائع ہے، کیونکہ تمہارا پیسہ محمد مصطفیٰ کے فیور میں نہیں لگ رہا، حضور کے خلاف لگ رہا ہے، اور حضور کے خلاف لگا ہوا پیسہ کو نیکی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو تفسیر کا یہ پہلو بھی ہے، لیکن میں اب آپ کو جلدی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاتا نہیں رہتا، رسول اللہ بتاتے نہیں رہتے ہیں، کئی بار حدیثیں ہم نے جانی نہیں ہیں کہ منافقوں کی یہ نشانی ہے تم نہ کرنا یہ کام، کافروں کی یہ نشانی ہے تم اس سے بچ کر رہنا، یہودی ایسا کرتے ہوتے تم ایسا نہ کرنا۔ اور مولا کائنات نے کہا بھی یہ ہے کہ ہم گزشتہ لوگوں کی باتیں تمہارے سامنے رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی بری کہانیاں تمہیں بتائیں تاکہ تم اس سے بچ سکو۔ تو آج میں یہ بتانا چاہوں گا میرے پیارے دوستو کہ اللہ کے راستے سے کسی کو روکنا یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہوتی، یہ کافروں کی کہانی ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے ماحول میں جائیں، اپنے گھروں میں جائیں، اپنے رشتہ داروں میں جائیں، مجھے یہ کہانیاں معلوم ہیں۔ کوئی نوجوان داڑھی رکھنا چاہے تو گھر ہی سے مخالفت ہو جاتی ہے، اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہو۔ کوئی بندہ بچہ مسجد میں آ کر مسلسل نمازیں پڑھنے لگ جائے تو گزشتہ زمانوں میں تو دہشت گردی اور بم بلاسٹ ہو جائے گا یہ خوف اس کو دلائے جاتے تھے، اور ہر دور کے اندر یہ جملہ تو بولا ہی جاتا رہتا، مولوی بننا چاہتے ہو، نالائق لوگوں تم اس کو یہ جو کہتے ہو، نالائق باپو تم اس کو یہ جو کہنا چاہتے ہو کہ مولوی بننا چاہتے ہو، اس کو یہ کیوں نہیں کہتے ہو جنتی بننا چاہتے ہو، اس کو یہ کیوں نہیں کہتے محمد مصطفیٰ کے سچے غلام بننا چاہتے ہو۔ تمہاری زندگی کی بہاریں کتنی چلیں گی، تمہاری زندگی کے ساون کتنا کو آگے بڑھیں گے، جو اپنے ہی بیٹوں کو اتنا ہی آوارہ بنانا چاہتے ہو، اگر اس کے وجود میں کہیں حضور کی ادا اترنا شروع ہو جائے تو مولویت کا تانا مار کر اس کو کھینچنا چاہتے ہو، مولویت کا تانا مار کر اللہ کے گھر سے روکنا چاہتے ہو۔ یاد رکھ لو، میں نے اللہ کا حکم آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ میں کوئی ایسا باپ بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے بیٹے کو کوئی امر خیر کرنے سے کوئی نہ کوئی تانا مار کر، کوئی نہ کوئی خوف دلا کر روکنا چاہا ہے کہ نہ پتر یہ کام نہیں کرنا، نہ پتر یہ کام نہیں کرنا، تو سن لو پھر یہ جو ادا نبھا رہے ہو یہ حضور کی ادا نہیں ہے، یہ کافروں کی ادا ہے۔ یہ جو عمل نبھا رہے ہو یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا راستہ نہیں ہے، یہ کافروں کا شیطانی راستہ ہے کہ اپنوں کو یا اپنے آپ کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے پیاروں کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے کوئی اطاعت والے کام سے، عمل صالح سے روک دینا۔ تو اچھے کام سے روکنا، میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے کام سے روکنا یہ بڑی خطرناک کہانی ہے۔ اچھے کام سے روکنا، یہاں تو قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ یہ کافروں کی عادت ہے، اور 30 سپارے کے اندر رب کائنات نے کہا کہ اصل میں یہ شیطان کی دی ہوئی کہانی ہے، وہ ہر اچھے کام سے روکتا ہے۔ اور یہ تو قرآن شیطان کے حوالے سے تو کئی مقامات پر بھی آیا ہوا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ جملہ اس نے بولا نہیں تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المستقیم، اے میرے رب کریم میں ہر سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور بیٹھ کر تیرے بندوں کو آنے تو نہیں دوں گا، ہر اچھے کام سے میں روکوں گا۔ تو اچھے کام سے روک کر کے کوئی بڑا مار کا سر انجام نہیں دے لیا ماں نے اور باپ نے یا بڑے بھائی نے، کوئی بڑا مار کا سر انجام نہیں دے لیا، کوئی جنت سے قریب کرنے والا اقدام اس نے نہیں کر لیا، اس نے اللہ کی لعنت کما کر اپنے آپ کو کا مسافر بنا لیا ہے۔ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی پیارے کو، اپنے کسی عزیز کو، کسی بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کے اختیار سے روک لینا، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ اور پھر اسے سمجھنا چاہیے کہ نسبت جدھر جڑا کرتی ہے تو پھر میرا خیال ہے نتائج اچھے یا برے اسی حساب سے بندوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سورہ محمد کی پہلی آیت سے میں نے آپ کو یہ دستک دینا چاہیے کہ زندگی میں یہ جرم کبھی نہ کرنا، کوئی بھی جرم کبھی نہ کرنا، لیکن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جرم کبھی نہ کرنا کہ کوئی کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے راستے سے اللہ کی طرف یا رسول اللہ کی طرف جانا چاہتا ہو اور اس کو تم روک دو اور اس کو تم روک دو اور اس کو تم روک دو۔ ہاں جی، اب یہ کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں ماحول میں کہ زندگی کے کس کس شعبے کے اندر لوگ کیسے کیسے روکتے ہیں۔ میں نے بڑا سا عنوان آپ کی خدمت میں کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔